اسی آبادی میں جا کر یہ ڈور ٹو ڈور درس قرآن کی دعوت دینے پر بھی ان پر پابندی لگتی تھی۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب اسی شہر میں ان کے برقعے کھینچے جاتے تھے۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب کسی جگہ پر انتخاب لڑنا اپنی جان ہتھیلی پر رکھنے کے مترادف تھا۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب میں طالب علمی کے زمانے میں کالج جاتا تھا تو کتنے دن ایسے ہوتے تھے کہ ہم پہلے نوافل پڑھتے تھے، اس کے بعد کالج کے گیٹ کے اندر جاتے تھے کہ شاید ہماری زندگی کا یہ آخری دن ہو۔ الحمدللہ ہم نے یہ سب گزار دیا۔ الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہمت ہے، اس کی توفیق ہے، اس کی عنایت ہے، اور اس نے ہمیں یہ طاقت عطا کی کہ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے وجود کو منوایا۔ بہت طویل عرصے تک تو یہ جنگ ایک بقا کی جنگ رہی، لیکن پھر جب آہستہ آہستہ برف پگھلنا شروع ہوئی، لوگوں کو بات سمجھ میں آنا شروع ہوئی، اور اس کے نتیجے میں طاقتوروں کی طاقتوری وہ تقسیم در تقسیم ہوتی چلی گئی۔ معاشرے میں کچھ بات کہنے سننے کے کچھ رواداری شروع ہوئی، تو الحمدللہ ہم نے اس موقع پر بھی اس شہر کراچی کی ترجمانی کی۔ پہلے تو میڈیا کو یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ کسی کی بات کو پیش کر سکے کسی کی مرضی کے بغیر، لیکن اب جب بات کھلنا شروع ہوئی تو ہم نے زور سے کہنا شروع کیا، اور پھر ہم نے مہاجر منجن نہیں بیچا، ہم نے سندھی منجن نہیں بیچا، ہم نے لوگوں کو پختون اور پنجابی میں تقسیم نہیں کیا، بلوچ اور کچھی میں تقسیم کر کے نہیں لڑایا، سب کو اکٹھا کیا، سب کو لے کر چلے، مائنورٹیز کو لے کر چلے، اور الحمدللہ ہماری یہ تحریک آگے بڑھتی چلی گئی۔ اور کراچی جو طویل عرصے سے لاوارث تھا، الحمدللہ اس کو بالآخر وارث مل گئے ہیں۔ آپ سب اس شہر کراچی کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، آپ جشن بھی منائیں، خوش بھی ہوں، شکرانے کی نماز بھی ادا کریں، اللہ کے آگے جھکے بھی، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ لوگوں نے جو آج آپ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، یہ ذمہ داری بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ اب لوگوں کی توقعات آپ سے بہت زیادہ ہیں، لوگ آپ سے بہت کچھ چاہیں گے، اس لیے کہ آپ کے بارے میں لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ کامیاب ہونے کے بعد اپنی ذات کے لیے کرنے والے کچھ نہیں ہیں۔ آپ وہ لوگ ہیں جو باصلاحیت ہیں، آپ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنی ہمت ہے کہ وہ بڑی بڑی چیزوں کو عبور کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ وہ ہیں جو صلاحیت رکھتے ہیں، آپ وہ ہیں جو منظم ہیں، اور جب آپ منظم ہیں، آپ تربیت یافتہ ہیں، آپ باصلاحیت ہیں، تو آپ سے توقعات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اور جب حالات اتنے خراب ہیں، کسمہ پرسی اتنی زیادہ ہو، شہر ٹوٹ پھوٹ کا بالکل منظر پیش کرتا ہو، ادھڑا ہوا ہو، ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام نہ ہو۔ پیپلز پارٹی نے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں کلین سویپ کر لیا ہے۔ بلاول بھٹو کا یہ دعویٰ ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کا میئر کراچی کا امیدوار خرم شیر زمان ہار گئے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما عمران اسماعیل کی جانب سے کہا گیا، پی ٹی آئی الیکشن جیت گئی ہے، ہمارے میئر کا اعلان عمران خان کریں گے، ہم کراچی کو جدید شہر میں تبدیل کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں کلین سویپ کر لیا ہے۔ بلاول بھٹو کا یہ دعویٰ ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کا میئر کراچی کا امیدوار خرم شیر زمان ہار گئے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما عمران اسماعیل کی جانب سے کہا گیا ہے، پی ٹی آئی الیکشن جیت گئی، ہمارے میئر کا اعلان عمران خان کریں گے، ہم کراچی کو جدید شہر میں تبدیل کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں کلین سویپ کر لیا۔ بلاول بھٹو نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کا میئر کراچی کا امیدوار خرم شیر زمان ہار گئے۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے دوران ہنگامہ آرائی کے الزامات، پی ٹی آئی کے رکن سندھ اسمبلی عدیل احمد اور مقامی رہنما امجد آفریدی گرفتار۔ پولیس نے عدیل احمد کے خلاف بیلٹ پیپر چھیننے، امجد آفریدی کے خلاف لڑائی جھگڑا کرنے پر کارروائی کی۔ ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی کی جانب سے کہا گیا کہ دھاندلی ہار گئی، عوام جیت گئے، کراچی اور حیدرآباد کے شہریوں نے سازش ناکام بنا دی، انتہائی کام ٹرن آؤٹ نے ثابت کر دیا، سندھ میں آج ہونے والے بلدیاتی الیکشن کی کوئی حیثیت نہیں، خیرات میں جیتنے والے کس طرح عوام کی خدمت کریں گے۔ فاروق ستار کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ذمہ داری پوری نہیں کی اور عوام کو ان کے حق سے محروم کر دیا۔ وہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ آج کراچی میں دھاندلی ہار گئی اور کراچی جیت گیا۔
حیدرآباد جیت گیا. آج جو ٹرن آؤٹ رہا ہے ووٹ کاسٹ ہونے کی تعداد کو ٹھپے نے 4 گنا اکثریت کے ساتھ شکست دی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم ایک بار بتائے گی پھر جتائے گی کہ ایم کیو ایم انتخابی سیاست اور ایوانوں کی مرہون منت نہیں ہے. ہم عوام کے درمیان اور عوام کے دلوں میں رہتے ہیں. اس انتخابات کو کوئی قبول نہیں کرے گا, اس کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے, اور آنے والے دلوں میں آپ سب کو احساس ہو جائے گا. پھر الیکشن لڑا جنہوں نے تو وہ پھر ایم کیو ایم کے دستبرداری کی خیرات اور صدقے میں آج جو جیتے گا وہ جیتے گا. اور اگر یہی حلقہ بندیاں جو ہونی تھی یہ پھر شروع کیوں ہوئی نومبر 2021 میں, یہ ہو جاتی نا جب وسیم اختر بھائی یا طیب بھائی کے دور کے آخری 3 یا 6 ماہ تھے, آپ اس میں کر لیتے تو اس وقت الیکشن کمیشن کو اپنا فرض یاد نہیں آیا. اور آج جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط حلقہ بندیاں ہوئی اور صوبائی حکومت نے مانی, ساری میٹنگوں میں ہم کہتے تھے 70 سیٹوں سے محروم کیا, پیپلز پارٹی نے مانا کہ 50 سیٹوں سے محروم کیا. بھائی ہمیں لاہور میں افکار تازہ کے زیر اہتمام تھنک فیسٹ کے دوسرے روز بھی مختلف سیشنز ہوئے. سیاسی, سماجی اور آرٹس کے موضوعات پر گفتگو کی گئی. یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کی جانب سے تھنک فیسٹ کے انعقاد میں اہم کردار ادا کیا گیا اور طلباء نے فیسٹیول میں حصہ لیا. بلال عقیل کی رپورٹ جانیے. تھنک فیسٹ کا دوسرا روز سیاسی, سماجی رہنماؤں, مختلف شعبوں کے ماہرین اور دیگر شخصیات کی فکر انگیز گفتگو. پہلا سیشن پولیٹیکل اکانومی کے عنوان سے ہوا. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور ایس اکبر زیدی نے ملکی معیشت پر گفتگو کی. میں سچی بات ہے اور ہم سب یہ بات سمجھتے ہیں کہ we worried too much about the futures of PTI and PMLN and People's Party and all that, and somebody has to finally worry about the future of Pakistan. So I think that all of us should now only be concerned about the future of Pakistan and also the past and also the present of Pakistan. And past is a prologue, we have to learn something from the past. دوسرے سیشن میں پاکستان آئین کے 50 سال کے موضوع پر گفتگو ہوئی. ماہر قانون مریم خان, فیصل نقوی اور عابد ساکی نے بطور پینلسٹ شرکت کی. جب 50 ایئرز آف دا کانسٹیٹیوشن پہ ہم بات کریں گے تو آئی تھنک ہمیں ایک چیز تسلیم کرنی پڑے گی کہ ایک بہت ہی کنولیوٹیڈ اور سب آپٹیمل اس کی ہسٹری ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن ہے. پاورفل کے لیے دروازے رات کے وقت کھل سکتے ہیں عدالتوں کے, کسی بے سہارا غریب اور مظلوم کے لیے عدالت کا وقت ختم ہو جائے تو اس کی آواز سننے والا اور سنانے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ ایک ڈائکوٹمی ہے, ایک کنٹراڈکشن ہے, اور وہی اس کنٹراڈکشن کی بنیاد وہی اسٹرکچر ہے کہ طاقتور کے لیے یہ معاشرہ کچھ اور چیزیں فراہم کرے گا, اور جو وہ لوگ ہیں کہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے ان کے بارے میں ریاست اور سماج کا رسپانس ڈیفرنٹ ہے. تیسرے سیشن میں پاکستان لیفٹ ریویو کتاب کی رونمائی ہوئی. مصنف پروفیسر سلیمہ ہاشمی, اسٹیفن لیون اور پروفیسر تیمور رحمان بطور پینلسٹ شریک ہوئے. The one thing that has flourished today, جب ہم بڑے دکھی ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی پاکستان میں کوئی چیز جو ہے وہ پھل پھول نہیں رہی, تو میں کہتی ہوں نہیں, ایک چیز پھل پھول رہی ہے, وہ نوجوان فنکار ہے. My introduction to Pakistan was you won the 65 war and Ayub Khan was the greatest thing that ever happened. I see. So reading this, I think was for me an education as well, because this history was masked from me. Right. I didn't know this history very well. I didn't realize just the extent to which and East and West Pakistan was a thing. ایک اور سیشن میں پاکستان میں اسلام کی حکمرانی کتاب کی رونمائی ہوئی. مصنف سارا ہولز, ماہر قانون سلمان اکرم راجہ اور پروفیسر آصف افتخار نے شرکت کی. Of the East India Company, they exported it there. In Egypt it's different. It's a regime of protectorate. And then you've got the mandate system where Britain acted just as a tutelage, as supposed tutor, and they're about creating national government. So I think this is what I show in the book, at least in the case of the GA, is the pragmatism into taking advantage of local situation. I finally came to the conclusion that there are critical junctures, let's say revolutions or when you're writing a constitution, where elites get together, they have a lot of leeway. In many ways, they have a blank slate, and they kind of lay out, outline their ideals. Doesn't mean those ideals are democratic,
but they have greater maneuverability and ability to think outside the box. इवेंट के इनकाद में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तलबा पेश रहे। मुख्तलिफ इवेंट्स में शरका की गुफ्तगू पर अहम सवालात भी किए गए।